السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون الهينون اللينون وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو محدود اوقات اور محدود ایام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی زندگی دنیا میں دو سانسوں کے درمیان کی زندگی ہے، اور دو سانس یہ اللہ کا حکم ہے۔ پہلا حکم ہوا ہم زندہ ہوئے، دوسرا حکم ہوگا ہم مردہ ہو جائیں گے۔ اسی کو کیا کہا؟ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ اور یہ دو سانسوں کے درمیان جتنے سانس ہیں، ہر سانس ایک زندگی، ہر سانس ایک زندگی، اور ہر سانس کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں سانسوں کے بدلے میں شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھئی جب بھی جیسے جوڑوں کے بدلے میں شکر ادا کرنا ہے، سانسوں کے بدلے میں بھی شکر ادا کرو۔ اب سانس کے بدلے میں کیسے شکر ادا کریں؟ خود حدیث پاک میں ہے فجر کی نماز کسی نے ادا کی تو وہ عشاء سے لے کر فجر تک تمام کا کفارہ ہے۔ ظہر کی نماز کسی نے ادا کی، فجر سے لے کر ظہر تک کا کفارہ ہے۔
اثر ادا کی تو ظہر سے اثر، مغرب ادا کی تو اثر سے مغرب، عشاء ادا کی تو مغرب سے عشاء. یہ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ، جیسے ایک اور روایت میں ہے رمضان سے رمضان تک کفارۃ لما بینہما. رمضان المبارک سے رمضان مبارک جب آدمی رمضان میں روزہ رکھا، تراویح پڑھی، استغفار کیا، توبہ کیا، عبادتیں کی، پھر اس رمضان سے دوسرا رمضان آ گیا، تو دونوں رمضان کے درمیان جو بھی اعمال ہم سے ہوئے ہیں چھوٹے موٹے سرزدے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کفارہ بنا کر مٹا دے گا. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. عمرے سے عمرہ یہ دونوں کے درمیان کا کفارہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آٹومیٹک سسٹم بنا دیا کہ نمازوں کا اہتمام کرتے رہو گے، کفارہ خود بخود ادا ہوتا رہے گا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں علم الفضائل کے ساتھ علم المسائل کو بھی لایا کرو. فضائل کام کرنے کے لیے ہے، مسائل کام صحیح کرنے کے لیے ہے. فضائل کیوں ہیں؟ کام کرنے کے لیے ہے. کام کرو، ترغیب ہو گئی، چلو میں کام کرو. کیسے کریں؟ یہ مسائل کے بغیر نہیں کر سکتے. اس وقت اگر ہم لوگ مسائل سے واقف نہیں رہیں گے تو فضائل 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 ہمارے لیے کافی نہیں ہوں گے. نماز پڑھو، فضیلت تو مان لیے، چلو بھائی کیسے پڑھیں؟ ہم کو مسائل تو پوچھنا پڑے گا. جیسے ایک بڑا مجمع نماز پڑھتا ہے لیکن آداب نماز سے واقف نہیں ہے، ان کی نماز ایسی ہوئی جیسے حضور نے فرمایا فرجع فصلی فإنک لم تصلی. آپ نے واپس بھیج دیا، جاؤ بھی جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اب وہ نماز پڑھ کر واپس آ رہے، پھر دوبارہ حاضر ہوئے، السلام علیکم، آپ نے کہا فرجع فصلی فإنک لم تصلی. پھر نماز پڑھ کر پھر واپس آ رہے، کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا فرجع فصلی فإنک لم تصلی. میں عام طور پر ساتھیوں سے یہ پوچھا کرتا ہوں، چلو بھائی نماز کے فضائل پڑھ کر ہم نمازی تو ہو گئے، نماز کس سے سیکھا؟ نماز کس سے سیکھا؟ کسی سے بھی نہیں. جس وجہ سے ایک صف میں آپ دیکھیں گے 10 ڈیزائن کے لوگ کھڑے ہوں گے، قیام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، سب اپنا اپنا قیام دیکھ لو. اب عشاء پڑھیں گے، اپنا اپنا قیام دیکھ لو، پیچھے پلٹ کر بھی ذرا دیکھ لو. ہر ایک کا قیام کا ڈھنگ الگ الگ. ارے بھی قیام تو علماء کرام سے سیکھنا چاہیے، کیسے کھڑے ہوں. حضرت ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے نماز حضرت تھانوی سے سیکھا، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، قیام کیسے کریں. بھائی سونا نہیں، یہ دیکھو سو مت. سونے کے اوقات میں سوتے نہیں، جاگنے کے اوقات میں سوتے ہیں. سونا نہیں ہے، سننا ہے. سنیں گے تبھی تو کرو گے، سو گے تو کہاں سے کرو گے بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا بولو جی؟ حضرت تھانوی سے سیکھا کہ ہاتھ کیسے رکھیں، ہاتھ کیسے باندھیں. علماء کہتے ہیں جب تک نماز جیسے پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھو گے، خشوع نماز میں نہیں آئے گا. خشوع خضوع بولتے نہیں بولتے، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرو، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرو، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرو. کیسے آئے گا؟ آداب سے ہی نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوتی ہے. آداب اگر نہیں ہوں گے نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتے. پہلے سیکھو، اور جب آداب پیدا ہو گئے اب آپ ادب کے ساتھ نماز ادا کیجئے.
ہاتھ سب، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جب ہم نے پڑھ لیا پھر اس کے بعد ہم نے ہاتھ کو بھی قبلہ رخ کر لیا، پیروں کو بھی قبلہ رخ کر لیا، چہرے کو بھی قبلہ رخ کر لیا۔ فقہا لکھتے ہیں نماز میں 2 رکوع منع ہے، ایک رکعت میں 2 رکوع منع ہے۔ فقہا نے کہا سر یوں جھکا کر تکبیر باندھنا یہ رکوع کی حالت میں تکبیر ہے۔ بڑے تواضع کے ساتھ ہمارا سر جھک جاتا، نہیں جھک جاتا، یوں یوں۔ قیام میں سب قیام میں ہونا چاہیے، سر بھی قیام، سر کو بھی سیدھے رکھو، یوں جھکا کر۔ خشوع خضوع سے نہیں بولتے، سر جھکا لینے کا نام، سر جھکا لینے کا نام خشوع خضوع نہیں ہے۔ قیام میں سر قیام میں رہے گا، اسی لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نماز سیکھو گے تبھی تو سدھرو گے۔ فإن الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہوں سے روکتی ہے، فحش سے روکتی ہے، گناہوں سے نماز بچاتی ہے۔ تو نماز ہی نہیں ہوئی تو بچائے گی کہاں سے؟ نمازی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نمازی مکار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نمازی عیار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نمازی عیاش ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب نماز کی طرح ہو۔ تو نماز کے اندر ہم لوگ آداب سے نماز کو مزین کریں، جتنے آداب سے نماز مزین ہوگی اتنی زیادہ نماز کے اندر اللہ تعالی اثر پیدا کریں گے۔ پھر آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ بھئی میری نماز کچھ کام کر رہی ہے، میری نماز کچھ کام کر رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا نماز میں جو آنکھ بھٹکتی ہے وہ زندگی بھر بھٹکتی ہی رہے گی۔ سن رہے ہو بھائی؟ سرسری نماز کی فضیلت بیان کرنے سے نماز سدھرتی نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ نماز کے فضیلت بیان کر نماز نماز کے ترغیب تو پیدا ہو گیا، نماز کیسے پڑھے؟ قیام کے وقت جہاں دیکھنا وہاں دیکھو گے، سجدے کے وقت جہاں دیکھنا وہاں دیکھو گے، رکوع میں جہاں دیکھنا وہاں دیکھو گے، تو حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچو گے۔ اگر قیام کے وقت کہاں ملے وہاں دیکھ لو، کیونکہ نماز ہے، نماز پڑھ رہے مذاق کر رہے ہو۔ رکوع میں کہاں دیکھنا، کہاں دیکھ رہے ہو؟ سجدے میں کہاں دیکھنا، کہاں دیکھ رہے ہو؟ پھر وہ نماز تمہاری آنکھوں کی اصلاح کیسے کرے گی؟ نماز میں ہر عضو کی اصلاح ہے، ہر عضو، ہاتھوں کا بھی، پیروں کا بھی، سر کا بھی، سر کے اطراف اعضاء کا بھی، کانوں کا بھی، آنکھوں کا بھی، زبان کا بھی، سب کی اصلاح نماز میں۔ جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں کی تربیت ہوتی ہے، اس وقت آنکھوں کی تربیت ہوگی جب آنکھ کو جہاں دکھانا ہے، آنکھ سے جو دیکھنا ہے وہ دیکھو، یہاں وہاں ارے ادھر ادھر مت دیکھو، جہاں دیکھنا وہاں دیکھو۔ پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ نماز کے ذریعے سے آنکھوں کی تربیت ہو جائے گی، پھر وہ آنکھ اس لائق بنے گی کہ اللہ کی دیدار اس آنکھ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ پھر وہ زبان ایسی بنے گی کہ اس زبان سے آخری وقت میں کلمہ نکلے گا، ذکر کرو گے مزہ آئے گا، دعوت دو گے مزہ آئے گا، تعلیم پڑھو گے مزہ آئے گا، کان ایسے بنیں گے تعلیم سننے، قرآن سننے، بیان سننے میں مزہ آئے گا، دل لگے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگی جب ان سب کی صفائی ہو جائے، اور وہ صفائی کی ترغیب دی جاتی ہے دعوت و تبلیغ میں۔ دعوت و تبلیغ وقت گزارنے کا نام نہیں ہے، وقت گزارنے کا نام دعوت و تبلیغ۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے یہاں پرانا عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ اس کے اعتبار سے نہیں ہوتا؟ عمر کتنے سال سے دعوت میں لوگ، 40 سال سے،
اب تک ان کی آنکھ سدھری نہیں، پرانا ہو گیا، 40 سال سے لگا ہوا ہے، زبان سدھری نہیں، زبان گندی کی گندی ہی ہے۔ حضرت فرما رہے تھے ہمارے یہاں پرانا وہ ہے جو سب کو سہے اور سب کو سنبھالے اور سب کو برداشت کرے، اور برداشت کرنے کے بعد کسی کی شکایت نہ کرے، اسے کہتے ہیں پرانا۔ جیسے ماں تمام اولاد کی نخروں کو برداشت کرتی ہے، کسی اولاد کی شکایت نہیں کرتی، یہ الگ چیز ہے۔ اولاد کے درمیان شکایت کر لیتی ہے، لیکن غیروں کے سامنے کبھی شکایت کرتی ہی نہیں، حالانکہ ظالم بیٹا، ماں نہیں کرتی شکایت، کیوں؟ برداشت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دائی کا دل دریا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ دائی کا دل کیسا ہو؟ دریا، دائی کا دل۔ اور ہم نیت کیا کریں گے؟ عالم کی۔ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے عالم تم ہو۔ عالم بول کو گاؤں گلی کی سب فکر، ان کی فکر نہیں۔ گاؤں گلی کی فکر کرنا کیوں بھائی؟ اپنے آپ کو بگاڑنے کے لیے کیوں کرتے فکر؟ علماء کہتے ہیں قو انفسکم، قرآن کا حکم یہ ہے سب سے پہلے تم دعوت کا مخاطب اپنے آپ کو بناؤ۔ ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، وہ دعوت کس کے لیے ہے؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضرت دعوت میں جو ساتھی غلطی کرتے ہیں وہ غلطی ہیں؟ کہا نہیں، وہ غلطی نہیں۔ کیوں؟ کہا جتنے لوگ دعوت میں نکلتے ہیں وہ سب کے سب سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، اور یل بورڈ سے غلطی جو ہوتی ہے وہ غلطی نہیں ہے۔ بولو، یل بورڈ سے جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی ہے کیا؟ یل بورڈ سے غلطی جو ہوتی ہے غلطی کیا وہ نہیں؟ کیوں؟ سب کے سب یل بورڈ، تو ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب یل بورڈ ہیں۔ تو جان بوجھ کے غلطی نہیں کرنا، غلطی ہو گئی وہ الگ چیز، لیکن یل کو ڈی یل بنانا ہے آج نہیں تو کل، اس لیے کہ یل کی پیریڈ متعین ہے 15 دن، زندگی بھر کیا 15 دن سے 3 مہینے کے اندر وہ یل کو ڈی یل بنا لینا، تو تیسرا ویلیڈیٹی اس کی زندگی بھر کی۔ کیا بھائی؟ زندگی بھر یل لے۔ ارے بھائی یل کے بعد ڈی یل ہے کہ نہیں؟ تم لوگوں کے پاس لائسنس بھی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پہلے یل ہوتے ہیں، پھر بعد میں وہ یل کو کیا کرتے؟ کچھ مدت ہونے کے بعد ڈی یل بناتے ہیں، تو یل کی کچھ پیریڈ ہوتی ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ ہونے کے بعد نہیں، ہمیں سیکھنے کے واسطے کر رہی، ہمارے سے غلطی ہو گئی، وہ ہو گئی، تمہاری یل کی پیریڈ ختم ہو گئی، 4 مہینے لگا لیا، لگا لیا، اب یل نہیں، تمہیں ڈی یل اب ڈی یل غلطی کرو گے فائن بھرنی ہوگی۔ یل غلطی کیا تو معاف، ڈی یل غلطی کیا تو فائن، ہے نا بھائی؟ اسی لیے کیا کہتے ہیں بیرون جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو شادی شدہ بھی ہونا، 4 ماہ وقت لگایا ہوا ہونا، اور مقامی کام میں چلتے رہنا، اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ اگر یہ سدھرا ہوا نہیں ہے، ایکسپورٹ کر کے وہاں ہمارا نام بدنام، وہاں لڑیں گے، جہاں کام سکھانے کے لیے گئے وہاں لڑو گے۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے ارے کیسی جماعت آئی بھائی، نالائق جماعت، اس جماعت نے تو ہمارے ماحول کو خراب کر دیا۔ کیوں؟ کہتے ہم جہاں بننا چاہیے وہاں بنے نہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاں جا کر بنانا چاہیے وہاں بگاڑیں گے۔ اس لیے ہم اپنی نماز کو سب سے پہلے سدھاریں۔ نماز سدھر گئی، تمام چیزیں دھیرے دھیرے سدھر جائیں گی۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز جو جانتے ہیں ان کے پاس تربیت پانا، پہلا کام۔ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟
دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. ہم اتنے سال سے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور انشاءاللہ لیتا رہے گا. اب لیتا رہے گا نہیں رہے گا. اور ہمارے ساتھیوں کو انشاءاللہ کام بولنا وہ بھی معلوم نہیں. کیا بولنا اب؟ عربی کیا بولنا؟ عربی اردو آپ لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے بھائی؟ یہاں انشاءاللہ بولنا. کیا بولنا؟ ہاں انشاءاللہ. یہاں انشاءاللہ بولنا. ہر جگہ پر انشاءاللہ نہیں. یہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ بولنے کی جگہ انشاءاللہ. الحمدللہ بولنے کی جگہ الحمدللہ. آمین بولنے کی جگہ آمین. وہ بھی سیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ہم سے بھی کام لے گا اور ہمارے نسلوں سے بھی اللہ کام لے گا. لیکن 3 صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں. پہلی صفت کیا؟ سیکھنا. پہلی صفت کیا ہے بھائی؟ سیکھنا. خوب سیکھنا. اور جس کے اندر سیکھنے کی عادت پڑے گی اللہ رب العزت اسے سکھاتا رہے گا. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاسپورٹ میں طالب علم لکھتے تھے. کیا لکھتے تھے؟ طالب علم. کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ طالب کیوں لکھے ہیں؟ آپ اپنا کام کیا کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں طالب علم ہوں. طالب کیوں لکھے؟ فرمایا واللہ روزانہ میں اسی نیت سے اٹھتا ہوں یا اللہ آج مجھے کچھ سیکھنا ہے، آج مجھے کچھ سیکھنا ہے، آج مجھے کچھ سیکھنا ہے، آج مجھے کچھ سیکھنا ہے. اور حضرت اتنا مقدس اور محترم تھے عربوں کے نزدیک. جس وقت کسی اللہ کے بندے نے مدینہ منورہ میں اتر کر یوں پوچھا ڈرائیور سے، سائق سے، ارے بھائی مجھے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب کے پاس جانا ہے، کیا آپ حضرت سید احمد خان صاحب کو جانتے ہیں؟ تو وہ یوں عرض کرنے لگا کیف لا نعرف نور المدینہ. ارے بھائی ہم لوگ مدینہ منورہ کا نور کیسے نہیں جانتے؟ اگر کوئی بندہ دعوت و تبلیغ میں متفق علیہ تھا عرب و عجم کے نزدیک وہ صرف حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ. عرب و عجم کا متفق علیہ شخصیت. اور حضرت کیا لکھتے ہیں؟ میں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے نہیں، ہم سب سیکھنے کے لیے. اور سیکھنے والا دن بدن ایک ایک سبق لیتا ہے، دن بدن ایک ایک سبق لیتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دعوت و تبلیغ میں سیکھنا ہے اور ایک ایک کام سیکھنا، روزانہ سیکھنا. اسی لیے حضرت مولانا یوسف احمد فرمایا کرتے تھے عربی وقت لگانے کے بعد ہم اپنے مقامی علماء سے ساتھیوں کو جوڑیں تاکہ وہ اپنا قرآن درست کریں. سب سے پہلے قرآن درست کریں اور دوسرے نمبر پر مسائل سیکھیں، حلال و حرام سیکھے. تو سب سے پہلے ہم قرآن. تو کتنے ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے قرآن ختم کر لیا؟ توجہ ہی نہیں قرآن کی طرف. وہ گھسی پٹی 10 سورتیں پھرا کر 10 پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جا رہا ہے. ارے انہوں 10 والے بھی تمہیں 11 والے بنو، 12 والے بنو، 13 والے بنو، 14 والے بنو. آگے بڑھو. آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھائے گا. بہت سارے اللہ کے بندے وہ ہیں جو دعوت و تبلیغ میں حافظ بن گئے طلب کی وجہ سے. فاروق بھائی 50 پر 5 سال میں حافظ بنے، قرآن یاد کرتے 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 حافظ بنے. تو طلب ہونا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے. دھیرے دھیرے نئی نئی چیزیں، نئے نئے مسائل جو ہمیں نہیں آتے وہ سیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ ایک دن اللہ وہ لائے گا. نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں روزانہ تفسیر کو 1 گھنٹہ، حدیث کو 1 گھنٹہ، مسائل کو 1 گھنٹہ، ملفوظات کو 1 گھنٹہ، 4 گھنٹے میں مطالعہ کرتا ہوں. کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے کتابیں پڑھتا ہوں.
تفسیر کی کتابیں پڑھتا ہوں، اور ہم لوگ اس کی طرف توجہ دیں، سیکھنا، مقامی علماء کرام سے سیکھنا، مقامی علماء کرام سے پڑھنا۔ انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ لائیں گے، ہم لوگوں کے ذریعے سے اللہ دوسروں کو بھی سکھائے گا، جس لئے کہ بھئی ہم سے ایک بڑا مجمع جڑا ہوا ہے، ہم سیکھیں گے نہیں تو سکھائیں گے کیا؟ تو پہلا کام تو طلب، اور طلب میں دو چیزیں ضروری ہیں، یہ کہیں جہد مسلسل، جہد مسلسل، جہد مسلسل کسے کہتے ہیں؟ مسلسل محنت کرتے رہنا، اپنی جگہ پر طلب، دوسری جگہ پر جہد مسلسل، جہد محنت کرتے رہو مسلسل، روزانہ قرآن پاک کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں تو 15 منٹ نکالو۔ واپس جانے کے بعد اپنے اپنے علاقے میں، جیسے کہ جماعتیں ہیں تو جماعتیں واپس جائیں گی، مقامی ہیں تو مقامی اپنے گھر جائیں گے، جانے کے بعد اپنے امام صاحب کے پاس قرآن سدھارنے کے لیے باقاعدہ روزانہ 15 منٹ نکالو، یہ جہد مسلسل۔ اور جہد مسلسل جو بندہ کرتا ہے، اندک اندک بہم شود بسیار، دانا دانا غلہ می شود، تھوڑا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، دانا دانا غلہ ہوتا ہے، قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے۔ تو ناظرین علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس علماء بات کرنے جھجکتے تھے، وہ پکڑ لیا کرتے تھے، مولوی صاحب وہ مسئلے میں ایسا نہیں ہے، فوراً نادر مسئلے بیان کرتے تھے، نادر تفسیر بیان کرتے تھے، اسم مسمى، نام بھی نادر، شخصیت بھی نادر، ملفوظات بھی نادر، تفسیریں بھی نادر، حدیث کی تشریح بھی نادر، ہر باتیں نادر، طور و طریقہ بھی نادر، انداز زندگی بھی نادر۔ میں اس کرنا چاہتا ہوں یہ کچھ نمونے حال کے، تو ہم روزانہ پڑھیں ایک ایک مسئلہ۔ تیسری جو سب سے چیز، اگر ہم دعوت میں چلنا اور چلانا چاہتے ہیں، سب سے پہلی دعوت ہمارے گھر سے شروع کرو۔ میں اسی لیے بیان کے شروع میں کہا عالم، ہم لوگ عالم عالم، عالمی محنت، عالمی محنت، عالمی محنت، عالمی محنت، بولتے نہیں بولتے؟ اللہ کے رسول کی نبوت عالمی نبوت، یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت میں کتنی دور گئے؟ عرب چھوڑ کر باہر گئے؟ ارے بھائی سیرت جانتے نہیں جانتے، عرب چھوڑ کر حضور گئے کیا؟ مکہ چھوڑ کر گئے، مدینہ چھوڑ کر، مکے سے مدینہ آئے، مدینے سے مکہ گئے، چند علاقہ آپ تشریف لے گئے، اس سے زیادہ تو نہیں تشریف لے گئے، لیکن حضرت نے استعداد والوں کو پیدا کیا، استعداد والوں کو پیدا کیا۔ فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے حاضرین جو یہاں موجود ہیں، میری زندگی میں تم نے خوب سیکھ لیا، خوب سمجھ گئے، خوب اچھی طریقے سے دین کے اعتبار سے اونچ نیچ کا علم آپ کو آ گیا، اب میں تمہاری ذمہ داری دیتا ہوں، میری نبوت کا پیغام لے کر پورے عالم میں پھیل جاؤ۔ سبق کو چھٹی ہو گئی، تم نے خوب سیکھ لیا، اب پھیلو۔ علماء کہتے ہیں سیکھ کر پھیلو گے، گمراہ نہیں کرو گے، سیکھے بغیر پھیلو گے۔ کوئی یل بورڈ کو نہیں سکھاتا، آج تک کو نہیں دیکھے یل بورڈ کو سکھا رہا سو دیکھے کہیں یل بورڈ کو کہیں سکھاتا ہے؟ جی کوئی یل بورڈ، وہ نہیں بھی یل بورڈ۔ ایک آدمی جا کر ٹیوشن لے رہا ہے، اس شخص سے جو 10ویں کلاس 10 فیل، بھائی ذرا مجھے پڑھاؤ بھائی۔ ارے بھائی ماہرین سے سیکھو گے ماہر بنو گے، اگر فیل سے سیکھو گے تو تمہیں فیل ہو جائے گا، وہ بھی ہم بھی ڈوبیں گے صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ ماہر، جب ماہر بن گیا چلو۔ میوات کا ایک قرآن پاک کا حلقہ بیٹھا ہوا تھا، میں وہاں حلقہ لگا رہا تھا، ایک بڑا اجتماع تھا، ہم لوگ گئے ہوئے تھے اجتماع میں،
تو میں وہ ایک حلقے بیٹھا ایک جنا اسے خود قرآن پاک ڈھنگ سے نہیں آ رہا، انہیں دوسرے کی بھی غلط غلط سکھا رہا. کیا بول رہا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ بولو، وَلَضَّالِّينَ. اب انہیں بول رہا ہے وَلَضَّالِّينَ، نہیں تا. میں نے کہا او بھائی ذرا کیا ہو تم؟ میں امیر صاحب ہوں. میں نے کہا یہ کیا سکھا رہے تھے تم؟ وہ پڑھ رہا ہے صحیح، تم پڑھ رہے ہو غلط. وہ پڑھ رہا ہے وَلَضَّالِّينَ اور تم کیا بول رہے ہو؟ وَلَضَّالِّينَ پڑھو وَلَضَّالِّينَ. جب آپ کو نہیں آ رہا ہے تو غلط چیز کیوں سکھا رہے ہو بھائی؟ نہیں ہمارے بھائی آپ تو استاد سکھائے ہوں گے لیکن غلط. ہو سکتا ہے آپ کو نہیں آتا، آپ میرے حلقے میں بیٹھو، آپ میرے حلقے میں بیٹھو. جو غلط سکھا ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ غلط سکھائے گا. اور غلط سکھانا اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ. من سن سنة سیئة فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها. اگر کوئی غلط سکھا دیا اس کا گناہ بھی اس کے سر پر، جس کو یہ جا کر غلط سکھائے گا سب کا گناہ اس کے سر پر. غلط کبھی نہیں سکھانا چاہیے. نہیں معلوم بولو. حضرت امام مالک کے پاس لوگوں نے آ کر سوال کیا، حضرت امام مالک نے صرف 3 سوال کا جواب دیا، بقیہ تمام سوالات میں حضرت امام مالک کہتے رہے لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری. حضرت کے شاگردوں نے پوچھا حضرت اس وقت حجاز مقدس میں آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری. حضرت نے فرمایا مجھے معلوم ہے لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے. جس میں مجھے اطمینان نہیں ہوتا میں وہ جواب نہیں دیتا. اس لیے میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی، میں نہیں جانتا. جانکاری کے بعد بتاؤں گا. حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں پھر بھی حضرت نے نہیں بتایا. اور ہمیں لوگ رڑک بول کو جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی، جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی. ہم لوگ ایران میں تھے، ایک صاحب کہنے لگے مجھے اطلاع ملی مفتیوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، میں بڑی محبت سے بھاگتا ہوگا حضرت صاحب علیہ السلام. میں نے کہا حضرت یہاں ماشاءاللہ سنا کہ مفتیوں کی جماعت آئی ہوئی ہے. وہ کہنے لگے مسکرا کر جی آپ نے بالکل صحیح سنا، آپ نے بالکل صحیح سنا. میں اکیلا مولوی ہوں، بقیہ سب مفتی ہیں. ان کو دیکھے تو صورت کو مفتیاں سے تو ذکر ہی نہیں ہوا. میں بولیا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بقیہ سب مفتیان اکرام ہیں، میں اکیلا ایک مولوی ہوں جو ان کے ساتھ سیکھنے کے لیے آ گیا ہوں. پوچھے حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ ارے بات یہ ہے مولانا، اگر کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے پہلے یہ رڑک بول کر جواب دے دیتے ہیں. جواب دینے کے بعد مجھے مولانا جی صحیح کہا نا ہم نے، یہ تو مفتی ہوئے اور میں ٹہرا مولوی. جواب دینے کا بڑا شوق، بحث کرنے کا بڑا شوق، کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کام کیا؟ وہ ہمارا کام کیا بھائی؟ ہمارا کام سادے سیدھے رہنا، بڑا بننا نہیں ہے. سادگی. حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے کام کی سادگی نے ہمارے کام کی عظمت پر پردہ ڈال رکھا ہے. ہمارے کام کی سادگی نے ہمارے کام کی عظمت پر پردہ ڈال رکھا ہے. تو ہمیں کیسا رہنا چاہیے؟ جاننے کے باوجود انجان بن جانا. معلوم پھر بھی نہیں بھائی یہ علماء اکرام کا مسئلہ، علماء سے پوچھو. دیکھ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ہم لوگوں کو ظرف بڑا وسیع کرنا ہے، وسیع نظر، وسیع فکر، وسیع دل، وسیع ظرف. لیکن کام کہاں سے شروع کرنا؟ اپنی ذات سے. حضرت اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالی حشر کے میدان میں 7 لوگوں کو جگہ دے گا عرش کے نیچے. 7 یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس میں یہ
اس میں یہ ملک العادل، انصاف پسند بادشاہ ہے نہیں، منصف بادشاہ، اسے اللہ کیا کہیں گے؟ اب عجیب بات حضرت نے فرمایا انصاف پسند بادشاہ تو دنیا میں انگلی سے گن سکتے ہیں، یہ انصاف پسند بادشاہ کیا اتنے ہی لوگ عرش کے سائے نیچے؟ حضرت فرمانے لگے اگر اللہ نے ہر ایک انسان کو یہ بات سمجھ گئے تو تمہیں بھی اللہ انصاف پسند بادشاہ میں شریک کر سکتا ہے۔ حضرت نے تعبیر دے کے ایک تشریح بیان کی، وہ کیا کہنے لگے؟ تم جس عالم کے مالک ہو وہ تمہاری ذات ہے۔ بھئی اس وقت میں جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کے تابع یہ نہیں، لیکن ہم تو ہیں ہمارے تابع۔ ارے بات سمجھنے نہیں سمجھے؟ بھئی کوئی ہمارے تابع نہیں ہے، ہم ہمارے تابع ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو، ارے بولو بھئی، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ارے بھئی انہوں میری بات نہیں مانتے، انہوں میری بات نہیں مانتے، چھوڑو میں کو مانے، لیکن میں میری بات مانوں گا نہیں مانوں گا؟ ارے بولو بھئی، میں میری بات مانوں گا کہ نہیں مانوں گا؟ میری بات اگر میں نہ مانوں یہ کیوں مانے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ حضرت نے فرمایا تم اسے کہہ رہے ہو سچا بن، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بولو تو سچا بن۔ تو آپ ان سے کہہ رہے ہو غلط کام نہ کر، پہلے اپنے آپ کو کہو تو بھی غلط کام نہ کر۔ آپ ان سے کہہ رہے ہیں خیانت مت کرو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بولو تو بھی خیانت مت کر۔ تو تیرا ایک عالم ہے، تو اس کا بادشاہ ہے، تیرے رعایا میں تیرے آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جذبات ہے، خیالات ہے، سوچ ہے، فکر ہے، یہ سب تیرے رعایا، اس سب کا مالک تو ہے۔ اگر تو نے عدل و انصاف یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں پر جاری کر دیا، زبان پر جاری کر دیا، عقل پہ جاری کر دیا، سوچ پہ جاری کر دیا، سمجھ پہ جاری کر دیا، فکروں پہ جاری کر دیا، جذبات پہ جاری کر دیا، خلوت پہ جاری کر دیا، جلوت پہ جاری کر دیا، تجارت پہ جاری کر دیا، معاشرت پہ جاری کر دیا، معاملات پہ جاری کر دیا، ان تمام شعبہ اسلام جس کو اخلاق کہا جاتا ہے ان اخلاقیات پر تو نے جاری کر دیا، تو تو نے اپنی ملکیت میں جو مملکت ہے اس پر تو نے حکومت کا عدل قائم کر لیا۔ اللہ کل تجھ سے پوچھے تو تو یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میرے بس میں میری جان تھی، میرے بس میں میرا بدن تھا، میں نے سب سے پہلے تیرا جو حکم ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، وہ عدل میں نے اپنے آپ پر قائم کیا ہے۔ یا اللہ مجھے اس سلطنت پر عدل قائم کرنے کی برکت سے مغفرت فرما، اللہ معاف کر دے گا اور عرش کے سائے کے نیچے تجھے بھی جگہ دے سکتا ہے۔ کیوں؟ میں سب سے پہلا میرا عالم، ہمیں عالمی بھی سب سے پہلے تمہیں تمہارے عالم، ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اس کے بعد کون؟ میری بیوی میرے عالم، اس کے بعد میرے بچے میرے عالم، اس کے بعد میرا گھر میرا عالم، اس کے بعد میرا خاندان میرا عالم، اس کے بعد انذر عشیرتک الاقربین، میرے قرب و جوار میرا عالم، یہاں سے عالم تیرا بڑھتا جائے گا، اس کے بعد جا کر تجھے عالمی محنت کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ پہلے یہ سمجھو، اسے سمجھے نہیں عالمی عالمی عالمی، ارے سب سے پہلے عالم تو ہم ہیں بھائی، سب سے پہلے عالم تو ہم ہیں۔ کیا میرے گھر والے میری بات سننے والے بن گئے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو دبئی کیوں نہیں گیا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو امریکہ کیوں نہیں گیا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو سوئٹزرلینڈ کیوں نہیں گیا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو بحرین کیوں نہیں گیا، اللہ یہ پوچھے گا تیری بیوی کو تو سدھارا کیوں نہیں، تیرے بچے کی نگرانی کیوں نہیں کیا، تیرے بھائی کی فکر تو نے کیوں نہیں کیا، تیرے والدین کی فکر تو نے کیوں نہیں کیا، تیری فکر تو نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ سب سے پہلے ہمارے بارے میں پوچھے گا، ہم سب سے پہلے عالم،
اس لیے دعوت و تبلیغ میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ فکر مند بنانے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ فکر مند بنو، خود فکر مند بنو، فکر لے کر آؤ اور ایسا رو کے آؤ، ایسا رو کے آؤ، ایسا رو کے آؤ تمہارے آنے سے پہلے، جیسے حضرت ابو ہریرہ ایسا روئے اللہ کے سامنے، اور بالآخر حضور کی خدمت میں دوڑتے ہوئے گئے، کہا حضور برداشت سے باہر ہو گیا، برداشت سے باہر ہو گیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا حضور آپ کی شان میں میری ماں نے توہین کر دی۔ فرمایا حضور بس اتنی بات سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ہاتھ اٹھا کر یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی۔ اس خوشی کے مارے ابو ہریرہ دوڑ پڑے کہ حضور نے دعا کر دی، حضور نے دعا کر دی، حضور نے دعا کر دی۔ اب جا رہے ہیں تو غسل کی آواز آ رہی ہے، کہا ابو ہریرہ یہ رک میں آ رہی ہوں۔ غسل کر کے آئی اور آ کر کہنے لگا ابو ہریرہ تیرے رسول کے پاس، تیرے نبی کے پاس مجھے لے جا، مجھے تو کلمہ پڑھنا ہے۔ دعا آج کل دعا کا بچے کے حق میں کتنے بار دعا کرے، خال حضرت یہ بچہ حفظ نہیں کر رہا، حضرت یہ بچہ آوارہ ہو گیا، حضرت یہ بچہ لوفر ہو گیا، حضرت انہیں جھوٹا ہو گیا، کمینہ ہو گیا۔ بلا اللہ کو دعا پڑھا رہے نا، تمہیں باپ نہ جی کتنی دعا کرے، کتنا کا تہجد پڑھ کو دعا کرے، وہ بول لو تمہیں باپ نہ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول نہیں ہوتی؟ تمہیں باپ نہ بھائی تمہیں کتنی دعا کرے، بد دعا تو ٹنو منو کرتے ہو، غارت ہو جاتا تو، غارت ہو جاتا، اللہ تجھے غارت کر دیتا۔ کیوں بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے بھی کرتے ہیں، ساتھ صوفیاں سکے بیٹھے ہیں کیا ابھی ہمیں نہیں کرتے حضرت، کرنے کے کام پورے کردل کو خاموش، کیا ابھی ہمیں۔ اب بچوں کو پوچھے تو معلوم ہوتا ہے سو آؤ حضرت ہمارا بابا بہت گالیاں دیے۔ کمینہ تو ادنا درجے کا گالی، ادنا درجے کی گالی ہو کیا؟ حیدرآباد سے قریب جتنے علاقے ہیں کیا بول رہے تھے، آرام سے جا رہے کمینے، بولتے نہیں بولتے، وہاں بولتے نہیں بولتے، نہیں بولتے، آسانی سے بول رہا تھی کمینہ بولتے، کتنا بڑا معنی معلوم کیا ہو؟ ہمیں عام طور پر بولتے جا رہے باندرے، بولتے تمہیں اچھا انہیں باندرا، تمہیں باندرے کا باوا، انہیں باندرا بھی ٹھیک ہے، باندرے کو جنم دیا سو کون؟ تو کیا ہوا باندرے کا؟ ارے ہوگا ہی نہیں ہوا۔ یہ بد دعا مت دو، غصہ آتا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بد دعا مت دو، بچوں کو دل سے دعائیں دیتے رہو، محبت سے پیش آئے۔ آج آپ کا بیٹا نالائق ہے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں اسے لائق بنا دیں گی۔ اگر ایک فیلڈ میں نالائق ہو گیا چھوڑو بھائی، دوسری فیلڈ میں لائق بنا ڈالتا ہے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سب کے مقدر میں ایک چیز ہونا کوئی ضروری نہیں۔ خیر چھوڑو، ڈاکٹر ہیں آپ کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکا، ارے انجینئر تو بن سکتا ہے، انجینئر نہیں کم از کم تاجر تو بن سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو بنے گا۔ بس اتنی دعا کیجئے کہ اللہ آپ کا وفادار بنا دے، بس۔ کریں گے بھی انشاءاللہ دعا، سب دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری دعوت میں بد دعا نہیں ہے، گھٹنا۔ مولانا قاسم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ ساتھی آئے، کہنے لگے حضرت انہوں لوگ بہت کر ہوگا حضرت، کیا کرنا بولو؟ تو مولانا ایک عجیب بات کہنے، مولانا کہنے لگے ہاں جی تکلیف دینے والوں کو ہمیں سزا دینا طے کردہ لے تو اللہ کی کچھ ہے، سو ہمیں سزا طے کردہ لے، چلو بھائی اسے مارو، اسے نکالو، اسے توڑو، اسے پھاڑو، ہمیں سزا طے کرے تو اللہ کے کو ہے سو۔ اور مولانا کہنے لگے جتنی تکلیف آئے، چاہے آپ کو لوگ توہین کریں، آپ کی توہین کرے، برداشت کرو، اتنا برداشت کرو، اتنا برداشت کرو، اتنا برداشت کرو، اللہ آپ کے طرف سے جواب دے گا۔
جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی برداشت کی، 2 رکوع سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، 2 رکوع سورہ نور کی آیتیں 2 رکوع نازل ہوئی حضرت عائشہ کی طہارت پر۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے مطہرہ کہہ کر پکارا۔ کیا پکارا؟ مطہرہ، عائشہ مطہرہ۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جس کی پاکی بیان کی ہو وہ خاتون ہے تو، اے مطہرہ ادھر آ، اے مطہرہ، او مطہرہ، او مطہرہ۔ یہ پکارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کب؟ جب 2 رکوع آیت اور کہاں شکریہ ادا کر بیٹی، حضور آئے ہیں تیرے پیغام برات لے کر۔ فرمایا میں ان کی کیوں شکر ادا کروں، پہلے اس کی ادا کروں گی۔ تو ہم لوگ دعوت کے کام میں چلتے ہیں۔ دعوت کا کام رحمت والا کام، رحمت، برکت، عافیت، عزت، ہدایت، اور اس میں کسی سے نفرت اور عداوت نہیں، اس میں کسی سے نفرت عداوت نہیں۔ ہر ایک کو اپنا رفیق سمجھ کر کرو، فریق سمجھ کر مت کرو۔ کون دے مکتب پڑھا رہا، اے کیا جی مکتب پڑھا تو بیٹھ گئی، جاؤ جی گشت میں، کون دے بول رہا غلط۔ تمہیں مکتب پڑھاتی ڈھنگ سے 8 سورت ڈھنگ سے یاد نہیں، تمہیں کیا جاتا مکتب پڑھاتی؟ انہوں حافظ صاحب پڑھا لے کو بیٹے نہیں، ان کو انگلیاں مت کرو، ان کیا مت کرو، تمہارا کام تمہیں کرو جی، جا کو ملاقات تمہیں کرو، تمہیں وہ ڈھنگ سے کر رہی سو وہ کرو، پڑھنا پڑھانا تو تمہیں آتا نہیں، وہ کرو جو کر رہے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ مولانا کے پاس ایک صاحب شکایت لے کر آئے، حضرت جی انہوں مکتب میں بیٹھ جاتے گشت میں آتے نہیں۔ مولانا کہہ لے کام کرو بھائی، یہ ان ساتھیوں میں سے کسی کو مکتب پڑھانے بٹھا دو، آپ گشت میں چلے جاؤ۔ نہیں مولانا نہیں، پھر کہیں کو بلا رہی سن کو پڑھا رہی نہیں، وہ ہمارا کام چھو۔ ہمارے کام میں جتنے طبقات ہیں، بچوں کو دیندار بنانا وہ کام انہوں کر لے کو بیٹھی، بچوں کو عالم و حافظ بنانا وہ کام علماء کر لے کو بیٹھی مدرسے میں، کر نہیں کر رہی؟ ان کو جاؤ کیا بھائی مدرسے میں بیٹھے گا تو کام ہوتا ہے، کیا بیٹھے گا تو جے گلخن، تمہارا کام تمہیں کرو۔ انہوں مدرسے میں جو کر رہی، بچوں کو عالم بنانا، حافظ بنانا، یہ کام کون کرے گا؟ کوئی نہ کوئی تو کرے گا، وہ کام علماء کر رہے ہیں۔ ان کو کھینچو مت، جو بیکار ہے ان کو کھینچو، جو کام میں لگے ہیں۔ اب جان دو ایک آدمی نماز پڑھ لے کو ہے اور ایک آدمی نماز پڑھے، جی ذرا جی میرے پیچھے نماز پڑھو۔ نہیں بھی میں نماز پڑھ رہا ہوں بھائی، میرے پیچھے پڑھو جی۔ ارے فرض نماز ہم سب امام کے پیچھے پڑھ لیے، نفل نماز پیچھے پڑھنا ہے کیا بھی؟ نفل نماز جو اشراق پڑھ رہا وہ بھی خیر میں ہے، جو تلاوت کر رہا وہ بھی خیر میں ہے، جو تعلیم کر رہا وہ بھی خیر میں ہے، جو قرآن پاک حفظ کر رہا وہ بھی خیر میں ہے، جو حدیث کا مطالعہ کر رہا وہ بھی خیر میں ہے، جو دعوت دے رہا وہ بھی خیر میں ہے، جو خدمت کر رہا وہ بھی خیر میں ہے، جو بیچارہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر پریشان ہو کر وہ بیچارہ مزدوری کر رہا ہے وہ بھی خیر میں ہے۔ اگر حلال کمائے گا نہیں، حلال کھلائے گا کیسے؟ حلال کھلائے گا نہیں، حلال جذبات کیسے پیدا ہوں گے؟ حلال جذبات پیدا ہوں گے نہیں، پھر وہ اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ کیسے بنے گا؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے والے کو بلا کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دے کر آپ نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، جو کماتا ہے محنت سے وہ اللہ کا لاڑیلا ہوتا ہے۔ حضور نے سب کی تعریف فرمایا کرتے تھے، کاشتکار کی تعریف، مہاجرین کی تعریف، انصار کی تعریف، مزدور کی تعریف، یہاں تک کہ جھاڑو لگانے والا خادم مسجد۔ حضور نے کہا ارے بھائی وہ خاتون، 2 آدمی آتے تھے، خاتون بھی ایک انسان بھی، مرد بھی، ارے بھائی وہ جھاڑو لگانے والی بہن کہاں چلی گئی؟ فرمایا حضور اس کا انتقال ہو گیا۔ کب انتقال ہوا؟ کل رات کو انتقال ہوا۔ ارے مجھے بتائیں کیوں نہیں؟ کہاں ہے ان کی خبر؟ فرمایا وہاں ہے۔ سرکار براہ راست جا کر جنازے کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ کیوں؟ جھاڑو لگانا مسجد کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک جنازہ آیا،
جنازے کو غسل دو. غسل دینے کے لیے جب کپڑا نکالے تو سینے میں لکھا ہوا تھا ھذا من اہل الجنہ. دوڑتے آئے صحابہ، عرض کرنے لگے حضور یہ ھذا من اہل الجنہ لکھا ہوا ہے، حضور کیا کریں؟ فرمایا کون ہے؟ فلاں ہے. کہا صحابہ کو ارے بھائی تم اس کو جانتے ہو؟ تو ایک صحابی ان میں سے پہچان کر کہنے لگے حضور ہاں جانتا ہوں. کون ہے یہ؟ کہا جس وقت اللہ کے راستے میں جو جہاد کے لیے جماعتیں نکلا کرتی تھی اور اس وقت میں ٹینٹ ہوتے تھے، ٹینٹ سردی کا موسم تھا، لوگ کھڑا رہے تھے ٹینٹ کے اندر، نیند نہیں آتی تھی، تو ان غازیوں کو آرام سے سلانے کے لیے یہ اللہ کا بندہ لکڑیاں چن کر جنگل سے لاتا تھا، جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اندر جا رہی ہیں وہاں آگ جلا دیا کرتا تھا تاکہ گرم گرم ہوا جائے اور تمام غازی اللہ کے راستے کے مہمان سکون سے سوئے. یہ خدمت کرتے ہوئے میں نے اس کو کئی بار دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا. تو حضور نے فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، اس کی خدمت نے اس کو جنت میں لے گئی، اس کی خدمت اسے جنت میں لے گئی. اسی لیے اللہ نے شہادت دے دی یہ بھی جنتی ہے، چاہے اس کی خدمت کوئی نہیں جانتا، ایک اللہ کا بندہ جانتا ہے، لیکن وہ خدمت نے اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دلا دی. ہم لوگ نیت کریں انشاءاللہ کسی بھی نیک کام کرنے والے کو ہم برا بھلا نہیں کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس کے لیے دعوت پہ نکلتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا یا اللہ میرے دل کو، میری آنکھوں کو، میری زبان کو، میرے تمام جتنی بھی داعی کے اندر صفات ہونی چاہیے وہ صفات سے مجھے نواز دے. اللہ سے مانگیں گے اللہ نوازتے رہے، سب کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے میرے عزیز بھائیوں نیتیں کریں، ارادے فرمائیں، عزائم فرمائیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے کون اللہ کے راستے میں بیرون کے لیے اندرون کے لیے مستورات میں کون اللہ کے راستے میں ترتیب کے ساتھ نکلیں گے؟ کھڑے ہو کر نام لکھانا ہمارا کام، قبول کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ جو کھڑتا ہے اللہ اس کے خاندان کو کھڑا کرتا ہے. بولو جو کھڑتا ہے اللہ اس کے نسلوں کو کھڑا کرتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا؟ خود آپ ہیں، آپ کھڑیے، اللہ انشاءاللہ کھڑاتا رہے گا. بسم اللہ بول کر نام بتاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.